اسی لیے فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے جادوگروں کو ہی بلایا تھا، اس کا مقابلہ کرو، اور جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جو چیز پیش کی وہ چھوٹی چھوٹی رسیوں کو زمین پر پھینک کر سانپ بنا کر کے دکھایا. سب سانپ بن کر کے زمینوں پر دوڑ رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس زمانے کا جو معجزہ عطا کیا تھا وہ آپ کا عصا ہے. جب وہ زمین پر ڈالتے تو اژدہا سانپ بن جاتا تھا، پھر اگر اسے پکڑ لیتے تو پھر لکڑی ہو جاتا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جادوگروں کے مقابل میں اپنے عصا کو زمین پر پھینکا، وہ بڑا سانپ اور اژدہا بن کر کے سارے جادوگروں کے سانپوں کو ایک ہی سانس میں نگل گیا. اب اس سانپ کی ہیبت ایسی تھی کہ وہاں جو موجود تھے جادوگر، انہوں نے کہا آمنا برب موسیٰ و ہارون، ہم سب موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے. دوسرا جادو تو اب انہیں دکھانا بھی نہیں تھا، سیدھے وہ ایمان کی بات کر گئے. تو نبی جو ہے اپنے معجزے سے سامنے والوں کا عاجز کر دیتا ہے. اس میں واقعے میں آپ نے سمجھا کچھ؟ اگر یہ عام لوگوں کے پاس دکھایا جاتا تو ظاہر سی بات ہے ہم سمجھ لیتے کہ ہاں عام آدمیوں کو اس طرح کر کے دکھائیں گے تو ان کے ذہنوں پر حکومت طاری ہو جائے گی. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو عاجز کیا تھا جو آلریڈی جادوگر تھے، وہ جانتے تھے چیزوں کو بدلنا، تو وہ عاجز کیسے ہو گئے؟ ایک بار زندگی میں موسیٰ علیہ السلام کی لکڑی کو سانپ بنتے ہوئے دیکھ کر وہ اپنی پرانی ساری چیزیں چھوڑ کر ایمان لانے پر کیسے تیار ہو گئے؟ ان کو چاہیے تھا کہ ایک اور دوسرا جادو ٹرائی کرتے. میرے عزیزو، معلوم یہاں یہ ہوتا ہے کہ جادو جو ہے وہ نظروں کا دھوکہ ہوتا ہے. جو جادوگر رسیوں کو سانپ بنائے تھے انہیں معلوم تھا کہ یہ حقیقت میں رسی ہے، اس جادوگر کو وہ رسی دکھتی تھی، عوام کو سانپ نظر آتا تھا. جادوگر کو وہ چیز حقیقت میں وہی دکھتی ہے جو ہوتی ہے، لیکن لوگوں کو بدل کر کے دکھتی ہے. جادوگروں کو یہ معلوم ہوتا ہے. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے جو لکڑی زمین پر ڈالی تھی وہ جادوگروں کی نظر میں بھی لکڑی نہیں دکھ رہی تھی، وہ حقیقت میں سانپ بنی ہوئی تھی. یہ معجزے اور جادو میں فرق ہے. جادو جو ہے نظروں کا دھوکہ ہو سکتا ہے اور معجزہ حقیقت کو تبدیل کر دیتا ہے، حقیقت کو بدل دیا جاتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جو معجزہ عطا فرمایا، مردوں کو زندہ کرنا. آپ مٹی کے پرند بناتے تھے، پرندے، اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ اڑنے لگ جاتے تھے. مادرزاد اندھے، پیدائشی جو اندھے یا کوڑ کی بیماری یا سفید داغ والے ہوں، ان کے جسم پر آپ ہاتھ رکھ دیتے وہ شفا یاب ہو جاتے ہیں، وہ صحیح ہو جاتے تھے. اور یہ بات ادھر ادھر کی کتابوں سے نہیں، اللہ کی کتاب سے ہے. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں خود ارشاد فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، میں اندھوں کو صحیح کر دیتا ہوں، کوڑیوں کو صحیح کر دیتا ہوں، اور مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں اللہ کے حکم سے. عیسیٰ علیہ السلام، اگر عیسیٰ علیہ السلام سے یہ سارے کام صادر ہوں تو یہاں کوئی شرک کا فتویٰ نہیں لگا تھا کہ غیر اللہ سے ایسے کام نہیں ہو سکتے. نبی بھی تو غیر اللہ ہیں. یہی بات اگر ہم سلطان بغداد کے بارے میں کہیں تو یہ کہتے ہیں یہ کہانیاں ہیں ان کی. میرے عزیزو، کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا میری امت کے اولیاء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں؟ بنی اسرائیل کے انبیاء جس طرح سے معجزات دکھاتے تھے، امت مصطفیٰ کے اولیاء اپنی کرامات دکھاتے ہیں. کرامت حق ہے. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ معجزہ تھا. دیگر انبیاء اکرام علیہ السلام کو بہت سارے معجزے دیے، جیسے حضرت داؤد علیہ السلام، ان کے ہاتھ میں لوہا آتا تو نرم ہو جاتا تھا. وہ لوہے کو اپنے ہاتھ سے جیسی شکل چاہتے تھے بنا دیتے تھے. لوہے کا لباس بناتے، لوہے کی ٹوپیاں بناتے، لوہے کی چیزیں بناتے. لیکن لوہے کو انہیں آگ میں تپانے کی ضرورت نہیں پیش آتی. وہ اپنے ہاتھ میں جیسے ہم آٹے کو بنا سکتے ہیں اس طرح سے وہ لوہے کو بنا سکتے تھے. یہ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام کا معجزہ تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام کا معجزہ یہ کہ آپ کو سارے پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی تھی، جنات کی اور سارے تقریباً مخلوقات کی بولیاں آپ کو سکھا دی گئی تھی. اور دوسری چیز آپ کو معجزے میں یہ دیا گیا کہ سلیمان علیہ السلام جس طرف چاہتے ہوا اس طرف چلتی.
فسخرنا لہ الریح، اللہ فرما رہا ہے ہم نے ہوا کو ان کے لیے تابع بنا دیا تھا، ان کے مسخر کر دیا تھا۔ پھر اتنا ہی نہیں، آج سے تقریباً 4000 سال پہلے سلیمان علیہ السلام نے اپنے تخت کو ہوا میں اڑایا ہے۔ یہ ایروپلین کا زمانہ نہیں تھا، وہ ٹیکنالوجی کا دور نہیں تھا، لیکن سلیمان علیہ السلام کے حکم سے تخت ہوا میں اڑتا اور جس طرف آپ چاہتے اسی طرف آپ کو وہ سفر بھی کراتا۔ یہ آپ کا معجزہ تھا۔ جنات پر آپ کو حکومت دی گئی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کے یہ مختصر معجزات میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ تقریباً انبیاء اکرام علیہ السلام کو معجزے دیے گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو ایک معجزہ اونٹنی کی شکل میں دیا گیا تھا، اس لیے کہ اس زمانے کے لوگ جس چیز کے قائل نہیں تھے اسی چیز کو معجزہ بنا کر کے بھیجا گیا ہے۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں لوگ یہ کہتے تھے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتے، عیسیٰ علیہ السلام کو وہی معجزہ دے کر بھیجا اللہ نے، مردوں کو زندہ تم کر کے دکھاؤ۔ جب نبی کر کے دکھا سکتے ہیں تو اللہ دوبارہ کیسے نہیں زندہ کرے گا؟ صالح علیہ السلام کے زمانے میں لوگ